الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ویڈیو میں مفسر صاحب کرام اور تفسیر قرآن کی تاریخ وہ بیان کیا تھا، اور اس ویڈیو میں چوتھا دور وہ بیان کریں گے۔ تابعین کے بعد چوتھا دور اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں تفسیر قرآن پر بہت کام ہوا، اور اس وقت سے لے کر اب تک مختلف زبانوں میں اور مختلف اقسام میں کثیر تفسیر لکھی گئی ہے۔ ان میں سے عربی زبان میں سے چند مشہور تفاسیر کے نام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ویڈیو طلباء اور علماء کے لیے بہت ہی بہترین ہے، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ تفاسیر کون کون سی عربی مشہور تفاسیر ہے اور مصنفین کے ان کے نام کیا ہے۔ تو 26 تفاسیر اور ان کے مصنفین کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، اور یہ میں انشاءاللہ ویڈیو پر بھی اسکرین شاٹ لگاؤں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں یا کسی کو سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو۔ نمبر 1، جامع البیان فی تاویل القرآن، مصنف کا نام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ۔ نمبر 2، بحر العلوم، فقیہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمہ اللہ۔ نمبر 3، تفسیر القرآن العظیم، حافظ عبد الرحمن بن محمد ابن ابی حاتم رحمہ اللہ۔ نمبر 4، تعویلات اہل السنہ، امام ابو منصور محمد بن ماتریدی رحمہ اللہ، یعنی امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی رحمہ اللہ۔ نمبر 5، النکت والعیون، امام ابو الحسن علی بن محمد ماروردی رحمہ اللہ۔ نمبر 6، الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز، ابو الحسن علی بن احمد واحدی رحمہ اللہ۔ نمبر 7، احکام القرآن، ابو بکر احمد بن علی جساس رحمہ اللہ۔ نمبر 8، احکام القرآن، ابو بکر احمد بن حسین بہکی رحمہ اللہ۔ نمبر 9، احکام القرآن، ابو بکر محمد بن عبداللہ ابن عربی رحمہ اللہ۔ یہ 3، 7، 8، 9 نمبر کے تینوں کے تفسیروں کے نام احکام القرآن ہیں، لیکن مصنفین کے نام جدا ہیں۔ 10، معالم التنزیل فی تفسیر القرآن، امام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ۔ نمبر 11، زاد المسیر فی علم التفسیر، امام جمال الدین عبد الرحمن بن علی بغدادی رحمہ اللہ۔ نمبر 12، التفسیر الکبیر، امام ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمہ اللہ۔ نمبر 13، الجامع لاحکام القرآن، ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمہ اللہ۔ نمبر 14، انوار التنزیل و اسرار التاویل، مصنف ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ۔ نمبر 15، مدارک التنزیل و حقائق التاویل، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمہ اللہ۔ نمبر 16، لباب التاویل فی معانی التنزیل، علاء الدین علی بن محمد خازن رحمہ اللہ۔ نمبر 17، البحر المحیط، ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمہ اللہ۔ نمبر 18، تفسیر اللباب فی علوم الکتاب، ابو حفص سراج الدین عمر بن علی دمشقی رحمہ اللہ۔ نمبر 19، تفسیر القرآن العظیم، ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی، جس کو تفسیر ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 20، الدر المنصور فی تعویل بالمعصور، عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ نمبر 21، تفسیر الجلالین، جلال الدین محلی و جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ۔ نمبر 22، ارشاد العقل السلیم، ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمہ اللہ۔ نمبر 23، روح البیان، شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ۔ نمبر 24، روح المعانی، شہاب الدین سید محمد علوی بغدادی رحمہ اللہ۔ نمبر 25، حاشیۃ الجمل علی الجلالین، یہ اس کو حاشیہ جمل بھی کہتے ہیں، اور یہ تفسیر الجلالین پر حاشیہ بہترین شیخ سلیمان جمل رحمہ اللہ کا۔ نمبر 26، حاشیۃ الساوی علی الجلالین، علامہ احمد ساوی رحمہ اللہ، یہ بھی تفسیر الجلالین پر بہترین حاشیہ ہے۔ تو یہ تھے 26 تفاسیر اور ان کے نام۔ اب تفسیر اور تعویل کی تعریف سماعت کریں۔
مفسرین نے تفسیر اور تعویل کی مختلف تعریفات کی ہے۔ ان میں سے تفسیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآن مجید کے وہ احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو سکے بلکہ ان میں نقل کی ضرورت ہو، جیسے آیات کا شان نزول یا آیات کا ناسخ و منسوخ ہونا بیان کرنا۔ یہ تفسیر کی تعریف ہے۔ اور تعویل قرآن کی ایک تعریف یہ ہے کہ قرآنی آیات کے مضامین اور ان کی باریکیاں بیان کی جائے اور صرفی و نحوی قواعد اور دیگر علوم کے ذریعے قرآنی آیات سے طرح طرح کے نکات نکالے جائے، تو یہ تعویل کی تعریف ہے۔ تفسیر اور تعویل کا حکم، شرعی حکم۔ قرآن مجید کی تفسیر اپنے رائے سے بیان کرنا حرام ہے اور بہت حرام ہے، اور اپنے علم و معرفت سے قرآن کی جائز تعویل بیان کرنا اہل علم کے لیے جائز اور باعث ثواب ہے۔ حضرت علامہ سلیمان جمل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شرائط کے ساتھ تعویل بالرائے یعنی رائے سے تعویل کے جواز، جبکہ تفسیر بالرائے یعنی رائے سے تفسیر کے ناجائز ہونے میں راز یہ ہے کہ تفسیر تو اللہ تعالیٰ پر گواہی دینا اور اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے یہی معنی مراد لیے ہے اور یہ بغیر بتائے جائز نہیں۔ اس لیے امام حاکم رحمہ اللہ نے فیصلہ دیا کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، اور تعویل چند احتمالات میں سے بعض کو یقین کے بغیر ترجیح دینے کا نام ہے، اس لیے یہ بغیر بتائے اہل علم کے لیے جائز نہیں۔ حاشیہ جمل کے مقدمے میں یہ تفسیر و تعویل کا شرعی حکم بیان کیا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھ لینا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور تفسیر سے تفسیر بیان کرنا، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا تو پھر یہ صحیح ہے، کیونکہ وہ تو آپ کی تفسیر نہیں، وہ تو جس نے تفسیر لکھی اس کی تفسیر ہے۔ تو تفسیر کے متعدد درجات ہیں، 5 درجات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایک درجہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات سے کی جائے، کیونکہ قرآن مجید میں بعض جگہ ایک حکم بیان کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس حکم کی مدت کے اختتام کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر کوئی بات مبہم کی ذکر کی جاتی ہے اور دوسری جگہ اس ابہام کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے تفسیر قرآن کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر خود اس کی آیات سے کی جائے، یعنی تفسیر قرآن بالقرآن۔ نمبر 2، تفسیر القرآن بالحدیث۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے معانی، احکام اور تمام اسرار و رموز سکھا دیے ہے۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیت سے نہ ملے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ان کی تفسیر بیان کی جائے، اور اس کو تفسیر القرآن بالحدیث کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، تفسیر القرآن بآثار الصحابہ۔ اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال سے کی جائے، کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی۔ اس لیے جب قرآن مجید کی تفسیر قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہ ملے تو صحابہ کرام رضی اللہ کے اقوال سے کی روشنی میں آیات قرآنی کی تفسیر بیان کی جائے۔ نمبر 4، تفسیر القرآن بآثار التابعین۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھی۔ اس لیے جب قرآنی آیات، حدیث اور صحابہ کرام کے اقوال سے تفسیر نہ ملے تو تابعین کے اقوال سے تفسیر بیان کی جائے۔ البتہ اس میں یہ لحاظ رہے کہ تابعی اگر کسی صحابی سے تفسیر نقل کر رہے ہیں تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی کردہ تفسیر کا ہے، اور اگر تابعین کا اجماعی قول ہے تو وہ حجت ہے، ورنہ نہیں۔ 5واں درجہ تفسیر القرآن باللغت العربیہ۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جن کے مفہوم میں کوئی الجھن اور پیچیدگی نہیں، بلکہ ان کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ ایسی آیات کی تفسیر کے لیے عربی لغت اور عربی قواعد ہی کافی ہے۔ البتہ وہ آیات جن کا مفہوم واضح نہیں ہے یا جن سے فقہی احکام اخذ کیے جا رہے ہیں تو ان آیات کی تفسیر ماقبل مذکورہ 4 ماخذ سے کی جائے، اور اگر ان کے بعد لغت کو بھی سامنے رکھا جائے گا، کیونکہ عربی زبان میں اس قدر وسعت ہے کہ اس میں ایک لفظ کے بسا اوقات کئی معنی بیان ہوتے، جس طرح لفظ ضربہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو ضربہ کے علماء نے 35 تک معنی بیان کیا، لفظ ایک اور 35 معنی ہے۔ قرآن مجید کا اصلی ماخذ اور
چشمہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی وہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم نے ان کے پاس ایک کتاب لائی جیسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور ارشاد فرمائے دوسری جگہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے قرآن مجید کی وہ اصطلاحات جن کے معنی و مفہوم کو قرآن اور صاحب قرآن کی وضاحت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے، جیسے ایمان، اسلام، نفاق، شرک، کفر، روح، نفس، بعثت، صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، ربا، صدقہ اور نفاق وغیرہ، ان سب کا معنی نہ تو عربی لغت سے متعین کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ ان کے معنی و مفہوم کے تعین کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا بہر صورت لازمی ہے، اور ان کا جو معنی و مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسے بلا تردد تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی ان اصطلاحات کے معانی میں صراط مستقیم سے بہک گئے، ان کی بہکنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہی ربانی کے بجائے لغت عرب کو قرآن عظیم کا ماخذ قرار دیا، اور لغت میں ان اصطلاحات کا جو معنی مذکور تھا وہی ان کے لیے متعین کر دیا تو گمراہ ہوئے۔ تفسیر کی ضرورت و اہمیت۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس زمانے میں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اس وقت عربی کی فصاحت و بلاغت کے ماہرین موجود تھے اور وہ اس کے ظاہر و احکام کو جانتے تھے، لیکن اس کے باطنی باریکیاں ان پر بھی غور و فکر کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے بعد ہی ظاہر ہوتی تھی۔ جیسے جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہم میں ایسا کون ہے جو اپنی جان پر ظلم نہیں کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس آیت یعنی ان الشرک لظلم عظیم سے استدلال فرمایا۔ اس طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من نوقش الحساب عذب، یعنی جس سے حساب اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، تو حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان آیات فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو صرف اعمال کا پیش ہونا، یعنی یہ وہ مناقشہ نہیں جو حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ جب میدان فصاحت و بلاغت کے شاہسواروں کو قرآن کے معانی سمجھنے کے لیے الفاظ قرآنی کی تفسیر کی حاجت ہوئی تو ہم تو اس چیز کے زیادہ محتاج ہیں جس کی انہیں ضرورت پڑی، بلکہ ہم تو سب لوگوں کے سے زیادہ اس چیز کے محتاج ہیں، کیونکہ ہمیں بغیر سیکھے لغت کے اسرار اور رموز اور اس کے مراتب معلوم نہیں ہو سکتے۔ یہ بات الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ تو قرآن فہمی بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، لہذا تلاوت قرآن کے ساتھ مستند تفاسیر کے ذریعے معانی قرآن بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت ایاس بن معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر نہیں جانتے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت ان کے بادشاہ کا خط آیا اور ان کے پاس چراغ نہیں جس کی روشنی میں وہ خط پڑھ سکے، تو ان کے دل ڈر گئے اور انہیں معلوم نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے۔ اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی تفسیر جانتا ہے اس کی مثال اس قوم کی طرح ہے جن کے پاس قاصد چراغ لے کر آیا تو انہوں نے چراغ کی روشنی سے خط میں لکھا ہوا پڑھ لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی میں یہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں سورہ فاتحہ سے پہلے پارے کا آغاز ہوگا سبق کا، تو اس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو اللہ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل